گلا رکھ دیا نشانے پر
خود اپنا خوش شدہ رکھ دیا نشان پر خدا ہی جانے کہ عباس کس طرح لڑتے، خدا ہی جانے کہ عباس کس طرح لڑتے، نظر نہ ہوتی اگر مشق کے دہانے پر، خدا کا دین رہے میرا گھر رہے نہ رہے، خدا کا دین رہے میرا گھر رہے نہ رہے، حسین آج ہے تیار سب لٹانے پر، جسے یقین ہو چشمہ دل سے اب پڑھ لے، جسے یقین ہو چشمہ دل سے اب پڑھ لے، لکھا ہے اصغر بے شیر دانے دانے پر، لکھا ہے اصغر بے شیر دانے دانے پر، یہاں بھی کفر کے فتوے لگے ہیں داؤد، یہاں بھی کفر کے فتوے لگے ہیں داؤد، علی کے لال کی فرش عذاب بچھانے پر، علی کے لال کی فرش عذاب بچھانے پر، تباہی آ گئی سفیان کے گھرانے پر، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل کے پاس بتے گا یا اللہ ہو بے نبوتے کا یا محمد بے ملاتے کا یا علی یا علی یا علی، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق جنت التي وقد المتقون صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا سورہ محمد کی ایک آیت کی تلاوت ہم نے فرمائی، جس میں خداوند عالم عرض کر رہا ہے کہ جنت مثل الجنت التی وہ المتقون، جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن کی آیت ہے، متقون کے لیے جنت ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اپنی زندگی شریعت کے حساب سے گزارتے ہیں، حکم خداوند عالم سے زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن مجید کا حکم مانتے ہیں، قرآن صامت کا بھی قرآن ناطق کا بھی، وہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو مجھے عرض کرنے دیجیے، ہم متقی ہیں، مولا علی مولا متقیان ہیں، جو کوئی متقی مولا متقیان کے دامن سے لپٹا رہے گا اور وہی جنت میں جائے گا۔ جنت کی معنی لغت کشوری میں ہے وہ باغ گارڈن باغ جہاں پہ بہت سارے پیڑ ہوں اور پھل اگتے ہوں، اسے جنت کہتے ہیں لغت کشوری میں، اور وہ آسمان پر ہے، اور مرنے کے بعد، برزخ کے بعد، قیامت کے دن کے بعد لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔
اور وہاں پر دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں، جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ جنت کی نہریں کون کون سی ہے؟ پانی کی نہریں، جہاں پر رنگ بدلتا نہ ہو پانی کا، پانی کا رنگ صاف و شفاف پانی، اور خاص دودھ کی نہریں، دودھ کی نہریں بہتی ہیں جنت میں، اور اصل خاص شہد کی نہریں۔ دیکھیے پانی تو عام ہے، دودھ خاص ہے، اور شہد اصل خاص ہے، اصل خاص۔ شہد وہ غذا ہے، شہد آپ دیکھیں وہ غذا ہے کہ جس میں شفاعت ہے، اور وہ شہد جو ہے وہ مکھی، شہد کی مکھی کا لواب دہن کا نتیجہ ہے۔ شہد کی مکھی کا لواب دہن کا نتیجہ وہ غذا جو جنت میں بھی رہے گی اور دنیا میں بھی ہے۔ لیکن جنت میں جو شہد ہوگا اس میں موم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، یہاں پہ اس میں موم بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ مجھے عرض کرنے دیجیے کہ جس مکھی کا لواب دہن اتنا مقدس ہو جائے کہ لوگ خوشی خوشی چاٹ کے کھائیں، اگر شہد کی مکھی کا لواب دہن اتنا مقدس ہو جائے کہ خوشی خوشی لوگ چاٹ چاٹ کے شفاعت کے طور پہ کھائیں، تو محمد مصطفیٰ کا لواب دہن کتنا مقدس ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور شہد کی مکھی جو ہے مسجد نبوی تھی، پیغمبر اسلام موجود تھے، شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی، یا ایھا النحل اڑتے ہوئے آئی اور پیغمبر اسلام کی ہتھیلی پہ بیٹھ گئی۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر نبیوں کی ہتھیلی پہ چیز بیٹھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پہ چیونٹی بیٹھی نم، اور محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ شہد کی مکھی بیٹھی۔ سلیمان نبی کے ہتھیلی پہ چیونٹی بیٹھتی ہے، سلیمان کو لاجواب بنا دیتی ہے۔ سلیمان ہتھیلی پہ جب چیونٹی بیٹھتی ہے اسے لاجواب بنا، سوال کرتی ہے، کیا سوال؟ کہ آپ افضل ہیں کہ آپ کے بابا داؤد علیہ السلام افضل ہیں؟ فرمایا میرے بابا افضل ہوتا ہے، باپ افضل ہوتا ہے، بیٹا مفضول ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے آپ کے نام کے حرف زیادہ کیوں ہے اور داؤد علیہ السلام کے نام کے حروف جو حرف کم کیوں ہے؟ جواب نہیں دے پائے کہ ایک چیٹی نے ایک نبی اللہ کو لاجواب بنا دیا۔ دیکھیے سلیمان اس میں مذکر ہے، مصغر، اور سلمان جو ہے وہ مصدر ہے، سلمان مصدر ہے اور سلیمان اس میں مصغر ہے، یعنی کہ چھوٹا ہوتا ہے سلیمان، بڑا ہوتا ہے سلمان۔ سلمان فارسی کا نام روزبہ تھا، محمد مصطفیٰ نے ان کا نام سلمان رکھا، اور ما ینطق عن الہویٰ کی ذات نے اس کا نام سلمان رکھا، اور سلیمان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، ایک نبی اللہ کا نام، ایک نبی اللہ کا نام۔ یعنی کہ اگر عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو سلمان بڑا ہوتا ہے، سلیمان چھوٹا ہوتا ہے، فرقان بڑا ہوتا ہے، فرقان چھوٹا ہوتا ہے۔ اب جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے، جس علی کے نوکر کے سامنے، نام کے سامنے بڑے بڑے نبی چھوٹے ہو جائے، وہ علی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرے علی جیسا فیصد تحت پر قہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئی پر ایسا تداور نہیں دیکھا۔ علی جیسا فیصد تحت پر قہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئی پر ایسا تداور نہیں دیکھا۔ علی وہ واحد ذات ہے کہ جس نے پوری زندگی میں زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ علی جیسا
بسط دہر کو گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئی پر ایسا تداور نہیں دیکھا۔ علی وہ واحد ذات ہے کہ جس نے پوری زندگی میں زمانہ موڑ کر دیکھا، موڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھیے دوستو، زمانہ موڑ کر دیکھا، آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ زمانہ موڑ کر دیکھا، زمانے کو موڑ دے وہ علی، سورج کو پلٹا دے وہ علی، آدم کا خمیر موڑ موڑ کے بنا دے وہ علی۔ اور نہل آئی پیغمبر اسلام کے ہتھیلی پہ، پیغمبر اسلام نے سوال کیا، یہ بتا تو جب غذا کھاتی ہے تو کڑوی غذا کھاتی ہے، اور جب تو شہد نکالتی ہے تو میٹھا شیریں شہد نکالتی، یہ کیسا؟ جب غذا کھاتی ہے تو کڑوا، یہ تیرے غذا لینے میں اور شہد دینے میں فرق کیسا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تاکلین مرن وتخرجین حرن، حلوا مات کلینا، تاکلین مرن وتخرجین حلوا۔ جب تو شہد مطلب جو جاتی ہے پیڑ پر اور پھولوں پہ دستک دیتی ہے تو اس وقت کڑوا رہتا ہے غذا جو لیتی ہے، لیکن جب تو جا کے شہد دیتی ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، شیریں ہو جاتا ہے، شہد ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب سنیے گا دوستو، شہد کی مکھی اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتی ہے، جب میں کسی غذا کے پاس جاتی ہوں تو محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں۔ جب زبان پہ تلف لگتا ہے، جب زبان پہ کڑواہٹ ہوتی ہے تو میں محمد اور اس کے دشمن پر لعنت کرتی ہوں، اور جب میں شہد دیتی ہوں اس وقت میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھتی ہوں۔ اب سمجھ میں یہ آیا کوئی کڑوی چیز ہوگی، یعنی کہ معاشرے میں بھی کوئی ایسے تلخ لوگ ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ جب تلخ لوگوں کو دیکھو، دشمنوں کو دیکھو تو لعنت کرو محمد علی محمد کے دشمنوں پر، اور جب کسی ولا والے کو دیکھو، مولا علی کی ولایت کے اعلان کرنے والے کو دیکھو تو محمد علی محمد کا درود پڑھو۔ حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، ویلا کا جام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، میں کیا کر رہا ہوں دوستو، ویلا کا جام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری یعنی جب شہد کی مکھی غذا کے پاس جاتی ہے تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اور جب شہد دیتی ہے تو مٹھاس آتی ہے، شیرنی آتی ہے۔ فرمایا یہ محمد علی محمد کے درود شریف کا نتیجہ ہے کہ غذا بھی طلب سے شیرنی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم جس ساعت میں رہ رہے ہیں، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، وہاں پر اپنا کردار علی والا کردار پیش کیا کریے۔ جس طرح شہد کی مکھی علی والا کردار پیش کرتی ہے تو شیر جو طلب چیز میٹھی ہو جاتی ہے، شیرنی ہو جاتی ہے، ویسے ہمارے کردار میں بھی بدل آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعنت بے
کردار ہے، آج جو آپ کا غصہ ہے، آج جو آپ اپنی زبان استعمال معاشرے میں کر رہے ہیں، اس کو بدلیے، تہذیب اور تمدن کے ساتھ رہیے، ادب سیکھیے اہل بیت کے گھرانے سے، اپنے رہوار کو بدلیے، اپنے انداز کو بدلیے، اپنے سلیقے کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، غصہ چھوڑ دیجئے اور مودت آل محمد کی طرف مڑ جائیے۔ پھر دیکھیے کمال، دیکھیے معجزات، دیکھیے مولا علی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، جس طرح آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک مولا علی مشکل کشا تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ کی مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اور دوستو، شہر کی مکھی اڑ گئی۔ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے ہر موڑ پر مولا علی کو یاد کیا نا، اور جنت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جنت کیا ہے اور جنت کس کے صلے میں ملتی ہے۔ اچھا کام کیا، علی کا کردار پیش کیا، نیکی کی، علی کا کردار پیش کیا، صالح کام کیے، علی کا کردار پیش کیا، عمل کیا، علی کا کردار پیش کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع کیا، علی کا کردار پیش کیا، جنت مل جاتی ہے۔ یعنی مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، جنت مل گئی۔ جنت صورت سے نہیں ملتی بلکہ سیرت سے ملتی ہے، کردار سے عطا ہوتی ہے۔ اب جو بدصورت ہے وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ حدیث پیغمبر اسلام ہے جو خوبصورت ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا بدصورت کہاں رہتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سیرت پر جنت میں جائے گا، صورت پر نہ جائے گا۔ تو بدصورت جو ہے وہ گھبرائے نہیں۔ اور حدیث پیغمبر اسلام ہے جنت میں صورت بکتی ہے، جنت میں صورتیں بکتی ہے۔ آپ نے جنت میں گئے، آپ نے کہا آج میں جناب یوسف جیسا خوبصورت بننا چاہتا ہوں، جناب یوسف جیسا خوبصورت بن گئے۔ آج آپ سلیمان جیسے بننا چاہتے ہیں، سلیمان کی صورت آ گئی۔ حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ جنت میں صورت بکتی ہے، آپ کسی صورت میں آ سکتے ہیں، کسی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں دوستو، آپ نے چاہا کہ میں جناب موسیٰ کی صورت میں آ جاؤں گا، آ گئے، لیکن اجرت کیا ہے وہ میں اس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو جناب یوشع بن نون کی شکل چاہیے، صورت چاہیے تو مل سکتی ہے، لیکن کیا صلہ دینا، کیا نتیجہ کیا ہے، اجرت کیا ہے، کتنی قیمت دینی پڑے گی؟ فرمایا ایک مرتبہ محمد آل محمد پر درود پڑھ لے، جناب یوسف کی صورت لے جا، جناب یعقوب کی صورت لے جا، جناب ابراہیم کی صورت لے جا۔ میں اب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے تو جنت میں ہے کہ صورتیں آپ خوبصورت لے سکتے ہیں، لیکن کیا کہوں اس ابو طالب کے لال کو جو آدم سے لے کر خاتم تک الگ الگ صورتوں میں زمین پر آتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم تو آسمان پر جنتوں میں جائیں گے تو صورت بدلے گی، لیکن مولا علی وہ ذات مقدس ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی مدد فرماتے رہا، الگ الگ صورت میں آتا رہا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ جس کی ولا اگر ہمارے دل میں ہو تو ہمارے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جنت کس بات کا صلہ ہے؟ علی کی ولایت کی پاکیزگی کا صلہ جنت ہے۔ اب جو کوئی علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور شداد جیسا جس نے جنت بنایا، خود کی جنت، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ شداد نے خود کی جنت بنائی،
لیکن جہنم کا ایندھن بن گیا. کیوں؟ مولا علی کی ولایت کو انکار کیا. اب سمجھ میں آئی اقرار ولایت مولا علی جنت دلواتی ہے اور انکار ولایت مولا علی جہنم میں لے جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے حیدری. پہلے یہ مان لے کہ ہم مشکل کشا نہیں. پہلے یہ مان لے کہ ہم مشکل کشا نہیں. پھر دیکھ دینے واسطے کرتے ہیں کیا علی. پھر دیکھ دینے واسطے کرتے ہیں کیا علی. ہم لوگوں کی کٹل جاتی ہے ساری مصیبتیں. یہ خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی. نعرہ حیدری. اور دوستو کہ ایک حدیث ہے کہ جنت میں طوبا کا پیڑ کے ایک ایک پتے جو پوری دنیا کے برابر ہوں گے. اتنے بڑے پتے, ایک پتا. کیوں؟ فرمایا اس پتے کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے شیعان علی ابن حیدر کرار ہیں, علی بن ابی طالب یعنی حیدر کرار کے شیعہ ہیں, وہ آ جائیں گے اور مجلس عزا برپا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاحبان بنایا ہے. مجلس یعنی کہ اب سمجھ میں آیا جنت میں کیا عمل ہے نہیں ہے, نماز ہے نہیں ہے, روزہ ہے نہیں ہے, زکوٰۃ ہے نہیں ہے, صدقہ ہے نہیں ہے, خمس ہے نہیں ہے, جہاد ہے نہیں ہے. جنت میں کچھ نہیں ہے لیکن فرش امام حسین ضرور ہے, ولایت مولا علی ضرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت میں کچھ اعمال نہیں ہے لیکن مولا علی کا کمال ضرور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو, جنت میں اعمال کچھ نہیں ہے لیکن مولا علی کا کمال ضرور ہے. وہ معجزات دکھانے والا ہے, وہ مظہر العجائب ہے. بے شک جنت میں جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے سب کچھ عطا ہوگا, ہر چیز. دیکھیے دوستو, بس وقت میرے پاس بڑا کم بچا ہے, پھر آپ کے سامنے کبھی عرض فرماؤں گا کہ امام حسین کی مجلس عزا وہاں پہ ہوگی. ایک مقام محمود کے نیچے مجلس ہو رہی ہوگی, دوسرا طوبا کے نیچے, طوبا شجر طوبا. مقام محمود کے نیچے مولا علی کی مجلس ہو رہی ہوگی اور طوبا کے نیچے امام حسین کی مجلس ہو رہی ہوگی. لوگ دوڑیں گے, ایمان والے دوڑیں گے, کہیں گے اس طرف آئیے, علی کی مجلس میں محمد بھی ہے. مولا علی کی مجلس مقام محمود پر محمد بھی ہے. اور کچھ لوگ اس طرف دوڑیں گے, آواز آئے گی حسین کی مجلس میں بھی آئیے کیونکہ یہاں پر اللہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کی مجلس میں اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. اور دیکھیے تمام شعور بلا کے ذیل زندہ باد, بس ایک فرق نہیں مشرقین زندہ باد. تمام شعور بلا کے ذیل زندہ باد, بس ایک فرق نہیں مشرقین زندہ باد. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام, سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام, سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ باد. علی کی لاڈلی بیٹی وہ جو ام المصائب ہے, بی بی زینب جو مصائب کی ماں ہے, جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. میر انیس فرماتے ہیں عباس مر گئے, اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں دوستو, بی بی زینب کے دل سے پوچھیے. 9 محرم کی رات ہے اور
حضرت عباس علمدار موجود ہے، امام حسین موجود ہے، اور فہرست پڑھی جا رہی ہے کون کون شہید ہوگا۔ جناب قاسم کمسینی کے عالم میں ہے، اور جناب قاسم ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کیا چچا جان ہمارا نام موجود نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم بیٹا تیرا نام بھی موجود ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ امام حسین نے سوال کیا بیٹا بتا موت کل تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ارے ایسی مائیں تھیں کہ اپنے بچوں کو سکھایا تھا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں دوستو دوسرا دن ہوا، ایک مرتبہ اسی رات یہ ہوا تھا کہ مولا حسین قریب آئے، قاسم کے ہاتھ کو پکڑا، دور لے کے گئے اور فرمانے لگے قاسم آہستہ بول، کئی زینب نے سن لیا، کئی زینب نے سن لیا تو کیا جو شام غریبہ کو آواز دے گی قاسم سکینہ کے بوندے چھینے جا رہے قاسم، ارے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے قاسم، کہاں ہو میرے لال؟ ہاں دوستو 10 محرم ہوئی، دوستان امام حسین شہید ہوئے اور بنی ہاشم کی باری آنے لگی اور محمد شہید ہو چکے۔ ایک مرتبہ ام فروہ قاسم کو بلاتی ہے، بار بار کہتی ہے قاسم ابھی تک تو آپ مقتل میں نہیں گئے بیٹا، میرے لال آپ جلدی سے جائیے، میں دوسرے گھرانے سے ہوں، میں بی بی زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ کہا چچا جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کہتی ہے وہ وصیت کو یاد کر قاسم تو تیرے بابا حسن نے تیرے جو ہے کلائی پر باندھی تھی، میں کہوں گا حسن کا یتیم قاسم۔ ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے آئے، قاسم نے جو ہے امام حسین کو خط دیا امام حسن کا، اور امام حسین نے جب خط پڑھا ہے تو رونے لگے۔ ایک روایت میں امام حسین دہاڑے مار کر رونے لگے۔ آپ امام حسین کے گھر پہ دہاڑے مار کے روتے ہیں، میرا حسین کربلا کی زمین پر دہاڑے مار کر رو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خط کو آنکھوں سے لگایا، امام حسن کی نشانی خط تھا، جو ہے کلیجے سے لگایا، قاسم کو تیار کیا، زینب سے کہا کبرا کو لے آؤ۔ یہ ایسی شادی تھی جو کربلا کی سرزمین پر شادی تھی، لیکن صحرا جو پھولوں کا نہیں تھا، خون کی لہروں کا صحرا تھا۔ اللہ اللہ دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم علیہ السلام کے سر پر حسن علیہ السلام کا امامہ باندھا گیا، حسن علیہ السلام کی تلوار حمایت کی گئی، حسن علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ ایک امام حسین علیہ السلام حسن علیہ السلام کو یاد کر کے بڑے روئے۔ ایک مرتبہ سوار کیا، قاسم ایک مرتبہ میدان کا جنگ میں گئے اور جو ہے فوجوں کے درمیان ڈھس گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں قاسم اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے والد محمد کو شہید کر دیا، تم نے میرے بھائیوں کو مار دیا۔ عباس باہر آ گئے، ارطغرل شامی کے بیٹوں کو